حسن صاحب تو کون روک رہا ہے ان کو بھاگنے سے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام ہی ہے جو عوام ان سے سوال کرے گی. آپ منشور لے کر آئیں. دیکھیں 10 کا اعلان ہونا تھا, پھر میری اطلاع یہ ہے کہ پھر 12 پہ چلا گیا, پھر 15 کا اعلان کیا گیا, پھر 17 کا اعلان کیا گیا, اب بتایا گیا کہ 27 تاریخ کو منشور کا اعلان کریں گے. اور اس میں کیا بیانیہ رکھا گیا ہے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کو نواز دو. یعنی ایک بیانیے میں 2 جملے, 2 چیزیں بات کور کر دی نا. ایک تو نواز شریف صاحب آ گئے پاکستان کو نواز دو, دوسرا پاکستان کو بہتر کر دو, نواز دو. کون کرے گا؟ نواز شریف آ کے. کمال ہے, 16 ماہ کی پرفارمنس انہی کے سپرد جاتی ہے. لیکن ساری جماعتیں مین سیٹ پر کون تھے؟ مسلم لیگ نون. ان سے بھی سوال کرنا بنتا ہے. رہنمائی کون کرتے تھے؟ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ. بالکل حسن صاحب, لیکن کل جلسے میں ہم نے دیکھا کہ نارملی دیکھا جاتا ہے جلسہ ہوتا ہے تو لاسٹ میں جو ہے جو لیڈر ہے وہ خطاب کرتا ہے, لیکن مریم صاحبہ نے لاسٹ میں خطاب کیا اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے خطاب کیا. تو کہیں نہ کہیں تو یہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ مریم صاحبہ کے پاس ہولڈ ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ میں نے اس کو چیک کی. اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے 4 صفحات پر مشتمل تقریر تیار کی تھی, اور اس میں منشور کے چیدہ نکات تھے, جس میں انہوں نے نوجوانوں پر بات کرنی تھی کہ ہم ان کو آنے کے بعد کیا دیں گے, زراعت پر بات کرنی تھی, معیشت کا بھرپور پلان لے کر وہ آئے تھے کہ ہم کس طریقے سے اقتدار میں آئیں گے تو کس طریقے سے ہم 2-4 مہینوں میں عوام کے لیے جو ہے وہ بہترین پاکستان کر دیں گے. اس طرح کا ان کا ایک پلان تھا. لیکن جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر سائرہ وہ جو تارر صاحبہ تھی ان کے گھر گئے تو وہاں پہ لگ بھگ 1.5 گھنٹہ وہاں پر بیٹھے رہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ وہ کہتے رہے کہ ہم پنڈال میں چلے تو نواز شریف صاحب فرماتے کہ ہم چلتے ہیں جاتے ہیں. انہوں نے انتظار کروایا اور کسی چیز میں ہوگی بات. اور جب سٹیج پر پہنچے جلسہ دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں پہلے تقریر کروں گا, مریم نواز شریف صاحبہ میرے بعد تقریر کریں گی. اور انہوں نے معمولی سے بیان دیا. ہم جو سمجھ رہے تھے کہ 21 اکتوبر کے بعد یہ ان کا پہلا جلسہ ہے, بھرپور طریقے سے عوام میں اتریں گے, عوام کو جو ہے ان کے جذبات سے ان کو کھیلیں گے, ان کو بتائیں گے. لیکن وہ کنورٹ ہو گئے. آپ دیکھیں لیا والا جلسہ منسوخ ہو گیا. میری اطلاع یہ تھی کہ آج انہوں نے خانے وال جانا تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا. اور کمال ہے کہ آج والا جلسے میں بھی 6500 کے قریب افراد موجود ہوں گے, کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوا. یعنی اگر آپ نے سارے شادرہ والے جلسے کرنے ہیں شادرہ کی طرح کے, تو پھر آپ یہ کہیں کہ عوام آپ سے لنک کرتی ہے, الفاظوں کے میں کھیل کر آپ نے عوام کے جذبات کو اٹیچ کرنے کی بجائے ان کو ٹھیس پہنچانی ہے. عوام ابھی تک منشور کا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے. نہ آپ منشور دے سکے, نہ بیانیہ دے سکے. بیانیہ بھی کہاں لے کر آئے ہیں؟ پاکستان کو نواز دو. اب عوام تو کہتی ہے چھوڑو سیاستدانوں کو نواز دیا, اب پاکستان کو نوازو. لیکن اس طرح نہ نوازو کہ آپ آ کے لوٹ مار کر کے چلے جائیں. صاحب بلاول صاحب نے آج کچھ ایسی ہی بات کی ہے. انہوں نے دادو میں جلسے سے خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگلا جو وزیر اعظم ہوگا نا وہ جیالہ ہی ہوگا. کچھ انہوں نے گفتگو کی ہے. ناظرین پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. سر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے بلاول صاحب گفتگو کر رہے ہیں, آپ نے ملاحظہ کی, بلاول تو کہہ رہے ہیں کہ عمران حکومت کے خاتمے, کراچی اور حیدرآباد سے پی میئر بنوانے کے کریڈٹ کے بعد جعلی وزیر اعظم کا بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں. بلاول صاحب اتنے پر اعتماد کیوں ہیں؟ کیا وہ اپنی 15 سالہ کارکردگی سے واقف نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت پاکستان کی سیاست جس ڈگر چل پڑی ہے, یہ 2 خاندان جس بات پہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جیالہ پرائم منسٹر یا میئر کراچی کی یا پاکستان کی ضرورت ہے, اور ایک نوازا ہوا پرائم منسٹر جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے. تو مجھے جالب کے چند حبیب جالب صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی نیچرلی, لیکن انہوں نے ایک نظم لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ ظلمت کو ضیا سرسر کو صبا, بندے کو خدا کیا لکھنا. گزارش یہ ہے کہ ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب اس وقت پاکستان کے دلوں کے وزیر اعظم ہیں. سب لوگوں کو نوشتہ دیوار پتہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے والے ہیں. ہم اس کے درمیان میں کوئی روڑے نہیں اٹکانا چاہتے. یہ ایک تاریخ کا ایک دھارا ہے جو ایک طرف بہہ رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہم ظلمت کو ضیا نہیں لکھ سکتے, بندے کو خدا نہیں لکھ سکتے. یہ بندے ہیں جن کا منشور کاغذ پہ لکھا ہوا نہیں بلکہ ان کی پچھلی 40 سال کی پرفارمنس ان کا منشور ہے.
وہ آج یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے منشور کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو بجلیاں مفت دیں گے اور آسمان سے منو سلوا اترے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، کیونکہ لوگوں نے پچھلے 30-40 سال میں ان کی ایکچول پرفارمنس دیکھ لی۔ یہ ایک ایسا وقت سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پہ لوگ کردار پہ فیصلے کر رہے ہیں، ماضی کے پرفارمنس پہ فیصلے کر رہے ہیں۔ کسی عرفان صدیقی صاحب کے ایک کمرے میں بند اپنے دماغ سے سوچے ہوئے منشور کے اوپر بات نہیں کر رہے، اس سے تقریباً کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ میں حسن صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر وہ مناسب سمجھیں تو اگلے چند آنے والے دنوں میں حسن صاحب لاہور میں ہوتے ہیں، لاہور نون لیگ کا گڑھ ہے، مجھے پورے لاہور شہر میں سے ایک ایسا بندہ حسن صاحب اگر سٹریٹس میں ڈھونڈ کے دکھا دیں جو کہے کہ میں نے منشور کی وجہ سے، میں منشور کا انتظار کر رہا ہوں، جب میں نون لیگ کا منشور پڑھ لوں گا تو پھر میں اس کے لیے ووٹ کروں گا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر وہ کیا بات کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص ایسا مل جائے تو میں معذرت بھی کروں گا یہاں پہ پبلکلی، اور ظلمت کو ضیاء بھی لکھنا شروع کر دوں گا، اور بندے کو خدا بھی کہنا شروع کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ گزارش یہ ہے کہ ہم جتنے بھی اس کے ارد گرد دھاگے لپیٹ لیں، ہم اس کے ارد گرد جتنی بھی باتیں کر لیں، پرفارمنس ماضی لوگوں کا ایکسپیرینس ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کوئی زیادہ امید نہیں دیتا۔ پاکستان کے لوگوں کو امید ہے تو ایس آئی ایف سی، ریاست کے انیشیٹیوز، گرین پاکستان، اینٹی سمگلنگ، اکنامک، ہم جی سی سی سے جو کچھ انویسٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں، جو ریاستی امور طے ہو رہے ہیں، ان سے ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں بہتری آئے گی، ہمیں یقین ہے کہ پاکستان ایک اکنامک پاور بنے گا، ہم سب اس کے اندر حصہ ڈالیں گے، پاکستان کی سالمیت کو مستحکم کریں گے۔ لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس سالمیت کا ایک ستون نواز شریف ہوگا یا پاکستان کو نواز دیا جائے، تو میں مریم صاحبہ سے اور دیگر لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نوازے جانا چاہتے ہیں رب کائنات سے، اس کے رسول سے، اس کے ولی سے، ہمیں کسی خاندان کے نوازے جانے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر وہ نوازنا بھی چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے اپنی بخشش اپنے پاس رکھیے، ہم آپ کی رعیت نہیں ہیں، ہم ایک خود مختار آزاد قوم ہے، ہمیں کسی فرد سے نوازے جانے کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ جی سر صاحب، لیکن مریم صاحبہ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کے جلسوں میں عوام کا جمع غفیر بتاتا ہے کہ مہنگائی کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، عوام جانتی ہے کون ذمہ دار ہے۔ بالکل 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 مریم صاحبہ بالکل درست کہہ رہی ہوں گی، کیونکہ وہ تو غلط بات کر ہی نہیں سکتی، جیسے کہ پاکستان میں ثابت ہو چکا ہے، خواہ وہ کیلیبری فونٹ ہو یا دیگر چیزیں ہوں، وہ غلط بات تو کر ہی نہیں سکتی۔ تو مریم صاحبہ کی اس بات پہ مجھے پورا یقین ہے، میری ان سے صرف ایک چھوٹی سی استدعا ہوگی، میری کوئی ایسی حیثیت نہیں کہ میں اتنے بڑے شخص سے کوئی استدعا کر سکوں، لیکن یہ جو جمع غفیر ہے نا جو آپ کے جلسوں میں آ رہا ہے، ان میں سے کسی بھی ایک شخص کو روک کے ذرا پوچھیں کہ اس کے خیال میں نواز شریف صاحب پاکستان کی کسی مسئلے کے حل کا حصہ ہیں یا اس مسئلے کو پرپیچویٹ کرنے کا حصہ ہیں، تو مریم صاحبہ کو میرا خیال ہے بہت جلدی بات پتہ چل جائے گی۔ جلسے میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے آئے ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا۔ جی ہم جب یہ سروے کرنے کے لیے فیلڈ میں جاتے ہیں نا، اور جب لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی فلاں شخص چونکہ یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے دیں گے، فلاں کو کیوں ووٹ دیں گے، کیونکہ فلاں شخص نے عالمی سطح پر فلاں سٹینڈ لیا اس لیے اس کو ووٹ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے ایک جنرل سی بات کر دیں کہ جی لوگ تو بس جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بس وہ لیڈر کو دیکھ کر وہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ لوگوں میں بڑی اویئرنیس آ گئی ہے، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو سیاستدانوں نے بتا رہے ہیں وہ ایسا ہے نہیں ہے جو ان کو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، لیکن کس میں کیا صلاحیت ہے، کیا چیلنجز ہیں، تو ساتھ صاحب یہ لوگوں کو معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ منشور پہ اور جو سیاسی لیڈرشپ ہے اسی لیے میں نے کہا نا کہ مریم صاحبہ ذرا جلسے میں وہ علیحدہ بات ہے۔ اس میں اگر میں ایک چیز ایڈ کر سکوں، دیکھیں اگر ہم سوال آپ کے خیال میں یہ جو جلسے سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں یہ لوگ لائے جا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں؟
نہیں میں تو بالکل نہیں کہہ رہا. میرا تو خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی محبت میں آ رہے ہیں, لیکن ان لوگوں سے اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز دیکھ لیں, وہ لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لائے گئے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ نواز شریف کی محبت میں اب آئے. اتنے سارے لوگ تو نہیں لائے جا سکتے نا اس میں ساتھ دو صاحب. چیزیں دیکھیے, اس میں دو چیزیں میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں. ایک, جب عوام کے پاس جاتے ہیں نا, عوام ایک بہت اہم سوال کرتی ہے اس دفعہ. میں نے یہ دیکھا ہے عوام سوال کرتی ہے کہ منشور کو آپ چھوڑیں, صرف آپ ایک ہی نعرہ لگا دیں کہ تمام سیاستدان جتنا باہر ان کی جائیدادیں ہیں وہ یا تو پاکستان واپس لے آئیں, سارا پیسہ بیچ کے پاکستان لے کر آئیں اور پھر یہاں کا سیاست کریں. نمبر ایک. دوسرا, وہ کہتے ہیں کہ وہ حلف دیں کہ پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں کو اپنے ذاتی مفادات اور پروٹوکول اور عیاشیوں پر خرچ نہیں کریں گے. اور اب یہ کوئی ایک سیاستدان نہیں دے سکتا. آپ یقین کیجئے اس طرح کے سوالات سامنے آتے ہیں. دوسرا, جو جلسوں کی بات ہو رہی ہے, دیکھیے 21 اکتوبر کا جلسہ وہ صرف لاہور کی عوام نہیں تھی, پورے پاکستان سے عوام لائی گئی تھی اور بھرپور طریقے سے کیا ہم نے دیکھا, انتظامیہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی, کہیں پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. پھر بھی اتنا بڑا جلسہ جو انہوں نے کیا, میں سمجھتا ہوں مناسب جلسہ تھا, لیکن اتنا بڑا جلسہ کہنا وہ مناسب نہیں تھا. آگے آ جائیے, جو اب جلسے ہوئے ہیں, اگر کل کا جلسہ کامیاب ہوتا تو آج نواز شریف صاحب خود خانے وال جاتے, لیا کا جلسہ منسوخ نہ کرتے. عوام جو ہے وہ جو وہاں پر آتی ہے, جو اگر ان لوگوں کے تاثرات کا جائزہ لیا جائے تو عوام وہاں پر آتی ہے صرف جو ہے وہ جو مایوس ہوئی ہے چند ایک افراد. جو ایک شخص ہے, فار ایگزامپل اس نے ایک فیکٹری کھول رکھی ہے, اس کے ملازمین ہیں, وہ لے کر آئیں گے, کوئی 2000 روپے 10,000 دے دے, کوئی 5,000 دے دے, کہیں پر بریانی کے ڈبے مل جائیں, کہیں پر اس طرح کے معاملہ سامنے آ جائے تو عوام آ جائے گی. یہ 5-6 ہزار کوئی بڑا مارکا نہیں ہے. مارکا ہے کہ آپ جلسوں میں دینے کیا آ رہے ہیں, وہی باتیں جو آپ پہلے کرتے تھے, وہی پریس ریلیز جو آپ جاری کرتے تھے وہ آپ وہاں پر آ کے سنا رہے ہیں. اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے لاہور میں جلسہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو مایوس ہیں؟ دیکھیں میں اس کی بات کرتا ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ نے لاہور میں ایک ریلی نکالی, میں نے خود وہ کور کی. وہاں پر جو فیروز پور روڈ ہے, اگر دیکھا جائے تو مریم صاحبہ کا جو قافلہ تھا وہ میکسیمم 50 سے 100 افراد کے لگ بھگ تھا, لیکن وہ روڈ اتنا ہے کہ اگر میں اور ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کے ڈسکشن شروع کر دیں کہ آپ کی اور میری گاڑی لگ گئی ہے, تو میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ وہ 2 گھنٹے تک جو ہے وہ ٹریفک جام رہے گی, صرف 2 سے 5 منٹ میں بحث کرنے سے. اور اس سے اندازہ ہوگا کہ پورا لاٹ بلاک ہو گیا. عوام ہمارے لیے کری ہے, ایسا نہیں ہے. اور جو نواز شریف صاحب مایوس نہیں ہوئے, نواز شریف صاحب ڈر گئے ہیں, گھبرا گئے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جس پالیسی پہ, جس ایجنڈے پہ وہ آنا چاہتے ہیں, پاور شیئرنگ فارمولے پہ, انہوں نے ماضی کا ان کا احوال دیکھی, آپ کو اندازہ ہوگا اوپر سے لے کے نیچے تک وہ کبھی بھی زندگی میں پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے ہیں. جہاں پر پاور شیئرنگ کا معاملہ آتا ہے وہاں پر وہ ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ جس طریقے سے 2018 میں کسی ایک جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی تھی, آج اگر ان کو مل رہی ہے جس طرح 2013 میں ملی تھی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے تو پھر بھی حالات بہتر نہ ہوئے تو پھر یہ کہاں سٹینڈ کریں گے. ایسا ہی ایف سی کا کریڈٹ وہ خود لینا چاہ رہے ہیں, ایسا پوسیبل نہیں ہے. ان کو جو ہے وہ پاور شیئرنگ فارمولے پر لانے کے لیے شہباز شریف صاحب کام کر رہے ہیں, اور وہ اس چیز سے گھبراتے ہیں کیونکہ ماضی میں وہ کبھی کہہ کے تو یہی آتے ہیں, لیکن آنے کے 5-6 مہینے کے بعد ان کی پوزیشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. حالات مسلم لیگ نون کے خراب ہیں, مسلم لیگ نون کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں.